کے خلاف کرے یا حکم رسول خدا کے خلاف، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ ایک ایسا طریقہ اور مذہب اور عقیدہ ہے، نالے وہ دی اطاعت کرنی ہے، نالے وہ دا دھیان رکھنا ہے۔ یہ انگریزی کر لو، پڑھے لکھے بندے قبلہ تسی یہ انگریزی کر لو، میں نہیں پتا گل میں پکی کی تھی۔ نالے وہ دی اطاعت کرنی ہے، نالے وہ دا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ دے رسول دے خلاف کام نہ کرے۔ یعنی روزہ دے وچ 12 بجے سموسہ کھاندا ہوئے تے اطاعت نہیں کرنی، اللہ دے حکم جو ہی نکل گیا، رسول دے حکم جو نکل گیا۔ جدو اللہ تے رسول دے حکم دے خلاف چلے ادو دی اطاعت نہیں کرنی۔ پوری دنیا چ اولے الامر انہوں آتے نے جنہوں نالے مننا ہے، نالے او دا دھیان رکھنا ہے۔ ساڑھے اولے الامر انہوں آتے نے جڑا ساڑھا دھیان رکھے۔ سبحان اللہ، نالے او دے مگر مگر ٹردے رہو کہ کدھرے اللہ تے رسول دے شکریہ کیسی کیا کدھرے اللہ تے رسول، کدھرے اللہ تے رسول دے حکم دے خلاف کیسی گل ہے؟ مننا بھی انہوں ہی ہے، دھیان بھی وہ ہی رکھنا ہے۔ کدی اطاعت چھڑ دینی ہے، کدی اطاعت کر لینی ہے۔ چنگا کام کرے تو اطاعت کر لینی ہے، پیڑا کام کرے تو اطاعت چھڑ دینی ہے۔ کیا بات ہے؟ جدو اللہ نے واجب کیتی سی، اللہ تے وچ شرط نہیں سی رکھی، اللہ تے فرمایا رسول کے بعد اس کی اطاعت واجب ہے۔ لہذا اللہ کے پاس محمد کے بعد بھی کوئی بندے تھے جن کی پوری زندگی حکم خدا میں گزری ہے، جن کی پوری زندگی حکم رسول خدا میں گزری، جنہوں نے پوری زندگی نہ خدا کے خلاف کوئی کام کیا اور نہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا۔ اور قرآن تے میرے ہاتھ نے صدات دے کر میں بیٹھا، جو پوری زندگی حکم خدا میں گزارے اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ مہربانی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے ایک آیت مجیدہ پڑھنے جی، میں ایک پڑتال کڈی جی قرآن چو پڑتال وہ پڑتال میری یہ ہے کہ جی میں تفریق تے جمع دی پڑتال کیتی جاندی ہے، تقسیم تے ضرب دی آپس پڑتال کیتی جاندی۔ میں ایک پڑتال کڈی کہ اولے الامر لبن دا میں ایک طریقہ تلاش کیتا جی، وہ اے کہ اللہ فرماندہ ہے اولے الامر دی اطاعت واجب ہے۔ قرآن چو میں وہ بندے لب لینے جنہ دی اطاعت تو اللہ منع کردہ کہ انہ دی نہیں کرنا۔ میرا خیال ہے پڑتال ہی اگر اللہ کسی دی اطاعت تو روک دے تو اے یقین نہیں کر لے کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ بہت شکریہ کہ بلا اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ بھئی نالے تے اللہ ایک جگہ آکھے اطاعت کرو تے ایک جگہ آکھے اطاعت نہ کرو۔ مثلا والدین دے متعلق اللہ فرماندا ہے انہاں دا احسان ہے، تواڈے تے انہاں واسطے دعا کرو، انہاں دی اطاعت کرو، انہاں دا کہنا منو، لیکن جدوں ایسا ویسا کرن کہ شرک کرو ادوں اطاعت نہیں کرنی۔ اے دا مطلب ہے اماں تے ابا اولی الامر نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے؟ وہ جدو میں اپنے ابے نو اولی الامر نہیں مانتا کسے دے ابے نو اولی الامر کیسے مانتا؟ واہ بھائی واہ، کمال ہے بھائی۔ بھائی میں اپنی اماں تے ابے نو نہیں اولی الامر مانتا، کی پتہ ہے وہ کتے آگ چھڑ بھائی تے شرک کر، میں نہیں کرتا، میں وہ تو اطاعت نہیں کرنی۔ یہ مطلب بندے کو ایسے صاف ستھرے نے آئے آئے جڑے حکم خدا دے خلاف چل دے ہی نہیں، حکم رسول خدا دے شکریہ کے بلا چل دے ہی نہیں۔ سورہ مبارکہ کہف چک آئے تھے وہ پھر بندے تو پتہ ہے ادو تو پتہ پہلے زمانے ہوندے سن، ادو امیر بندے غریباں کول نہیں سن بیٹھ دیندے، پہلے زمانے نبی پاک کول کافر ہوندے سن تو آندے سن بھی دل تے ساڈا کردا تہاڈی گل سنی ہے پر غریب غربا جڑا کول بیٹھا ہوندا نے تو بڑی تنگ ہے، اساں تے کدی کول نہیں بیٹھ دیتے تے سارے تو کول بائے ہوندے، کوئی وقت مقرر کر لو یا پہلے ٹائم آ جان کرن تے اسی پچھلے ٹائم آ جاں گے، تے جے اے پچھلے ٹائم ہون تے اسی پہلے ٹائم آ جاں کریں گے۔ یہ اس کافر آ کیا بلکہ لفظ لکھے نے شاہ عبد القادر صاحب نے، وہ فرماتے ہیں ایک کافر حضرت کو سمجھانے لگا جڑا نبی نو سمجھان لگے نا وہی کافر ہوندا جی۔ ایک کافر نبی کو سمجھا دے، سبحان اللہ۔ ایتھے اسی روز نا کئی باری ابے نو آکھنے آئے ابا تینوں میں دسنا تینوں کو نہیں پتا، اے اپنے ابے نو انج آکھیے تو بندہ بچ جاندا ہے، زہرا دے ابے نو بندہ انج آکھے جہنم میں تر جائے۔ ایک کافر حضرت کو سمجھانے لگا
کہ اپنے پاس رسالوں کو نہ بیٹھنے دو. شکر سن لو جی, رسالوں کو انہاں ذلیل بندیاں نو اپنے کول نہ پایا کرو. مسکینہ مسلمانوں نو پیاندا ہے کافر. اپنے رسالوں کو قریب نہ بٹھایا کرو, بیٹھنے دو کہ سردار تم پاس بیٹھیں. رسالہ کہا غریب مسلمانوں کو, رسالہ کہا اس نے غریب مسلمانوں کو. سردار دولت مند کافروں, کافر اپنے آپ کو سردار بھی کہتے تھے اور دولت مند سمجھتے تھے, اور غریبوں کو رسالے کہتے تھے کہ ذلیل لوگ نے نقل کفر نہ باشد. صحابہ کرام دے متعلق اس بکواس کی تھی. پھر جبریل تے ہونا سی نا, یہ آ گیا جبریل. خالق کائنات نے فرمایا میرا حبیب خبر یہ گل تو مننی نہیں, پاویں امیر ہے پاویں سردار ہے, وہ تو لفظ اطاعت موجود ہے. ولا تطع, مت اطاعت کرنا ایسے کی مت. میں اور آیتاں لبیاں نے جنہ چیزات تو منع کیتا گیا, مت اطاعت کرو ایسے کی. کیسے کی؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, جس بندے کے دل کو ہم نے اپنے ذکر کے خالی کر لیا ہے, جس بندے کے دل میں اپنا ذکر ہی ہم داخل نہیں کرنا چاہتے, ایسے بندے کی اطاعت مت کر. کیسا بندہ؟ میں کہ اللہ کی پتہ لگے کدا دل خالی ہے, تیرے ذکر تو سان تو نہیں پتا. اللہ فرماتا تسنا واتبع ہواہ, وہی جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے, جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. اور دوسری گل وکان امرہ فرطا, اور جو حد سے نکل گیا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا. جو حد سے نکل جائے کسی ایسے کی بھی اطاعت نہ کرنا جو اپنی خواہش کی پیروی کرے, جو اپنی خواہش کی پیروی کرے, جو اپنی خواہش کی پیروی کرے. کیونکہ سارے جڑے حکمران نے الحمدللہ وہ تو اپنی خواہش کی زندگی کی پیروی نہیں کی, انہوں نے پتہ ہی نہیں اپنی خواہش کی. الحمدللہ اللہ پاک صاحب نے آباد رکھے. اللہ فرماتا ہے اپنی خواہش کی پیروی کرے اس کی اطاعت نہیں کرنی. اور دوسرا کان امرہ فرطا, جو حد سے نکل جائے, جس کا کام حد سے نکل جائے. یہ مطلب ہے اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو جو توڑ جائے نا وہ اطاعت کے قابل نہیں ہوتا. ساڑھے منہ تے کافر لکھ جا, اے جیڑا اللہ دی بنائی حد توڑ جائے نا مر سکنے انہوں اولے الامر نہیں مر سکنے. کمال ہے یار, کی کر دینے بندے عزیزو, جیڑا حد توڑ دے, جیڑا توڑے گا وہ دی اطاعت یار نہیں کرنی. ایک قانون ہے, میرے کو قانون دان بندے بیٹھے نے, بریسٹر بندے بیٹھے, تسی فرماؤ ایک قانون ہے ایک حد ہے. ایک تو مینوں پتہ ہی نہیں, مینوں پتہ ہی نہیں میرے نہ کی پہ ہوندہ, وہ یہ دس دنوں ایک ہی کیتے ہی, وہ ایک ہی کیتے وہ انج نہیں سی کرنا. خدا دانا میں نے تو پوچھ لینا سی. یہ مطلب ہے کسی کو پوچھ لیا ہوئے تو بندہ پھسدا نہیں, جے پتہ نہ ہوئے تو بندہ پوچھتا ہے. قانون دا ہی نہیں پتہ, یقین کرو سانو کوئی نہیں, کنے کنے سانو قانون دا ہی پتہ کوئی نہیں. یہ مطلب ہے جیڑا قانون نو جانتا ہے تو پھر حد توڑتا ہے, وہ دی اطاعت نہیں کرنی نہیں کرنی. میں صرف اشارہ کرنا جی, تو سا مہربانی کرنا. ایک بندہ مر جانا کسی بی بی دا تے او دے نال عدت تو پہلے شادی نہیں ہو سکتی. ایک قانون شے اوپرے ہو جاندی او یارا عدت دے ایام ہوندے نے کچھ, طلاق دی عدت الگ ہے اور مر گیا دی عدت الگ ہے. وہ 3 مہینے میں, وہ 4 مہینے 10 دن, وہ پھر عدت گزارن تو بعد ہی بی بی شادی کر سکتی. کئی باری شادیاں ہو جاندیاں نے پتہ نہیں ہوتا بھئی اصل تاریخ کی سی, طلاق کدوں ہوئی ہے یا بندہ فوت کدوں ہے. کئی باری بندہ بھول بھی جانتا ہی چل وہ یاد نہیں رہتا, وہ پھر نکاح ہو جاتا رولا پہ جانا ہے. رولا پہ ہوندے نے گل کرو کرنی اجے تے عدت دے دینا اجے تے وہ پھر ثابت کیتا جاتا ہے کہ نہیں نہیں عدت دے دینا سن رولا پہ جائے. تے جنہیں بندہ ہی آپ ماریا ہوئے اور یار جنہیں بندہ ہی بی بی دا آپ قتل کیتا ہے ان تو پتہ نہ میں کدھر کیتا ہے. تے جے اوہی پہلا کر لوے یہ دا مطلب ہے حد توڑ جانے والے اولے نمبر نہیں. بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے دے بچوں ایک اور آیت میں کر لی. اس آیت میں چیزیں وَاتَّبَعْ هَوَاهُ, جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. خواہش کی پیروی, خواہش کی پیروی. یار کون بری ہو ذمہ ہے,
جڑا بندہ خواہش ہی کو نہیں رکھتا. کوئی نہ کوئی خواہش تو بندے دی ہوندی یار, ہر بندہ کوئی نہ کوئی خواہش رکھتا ہے. میں کہ اللہ ہن سانو تو پھسا اتھے کر کے چھڑیا ہے, ہن اورے لمر لبن لگے ہاں, ہن کتھوں لے آئیے جدی اپنی خواہش ہی کوئی نہ ہوئے. فرمایا تواڈے کول نہیں تے میں دس دینا, اور تساں صاحب امر ہی لبن ہے نا. میں تانوں دس دینا ایسا بندہ جدی خواہش ہی اپنی کوئی نہیں. میں کیا کون؟ اللہ فرما والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. مجھے قسم ہے ستارے کی, جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے یہ تمہارا ساتھی جو مصطفیٰ ہے نہ راستہ بھولتا ہے, نہ کبھی گمراہ ہوتا ہے, نہ راستہ بھولتا ہے, نہ کبھی گم راہ انہوں آتے نے جدہ راہ گواچ جائے, جنہوں پتہ نہ لگے میں کدھر جانے. یہ مطلب ہے نہیں کافر ہو گیا ہے, گمراہ ہو گیا, راہ نہیں پہلا بتا. وہ کافر تو نہیں نہ ہو گیا. شیخ پورے بندہ آوے لاڑ کانو انہوں نہ لبے کار تے گمراہ ہی ہے, اور راہ گم ہو گیا نا. گم راہ انہوں پھر کو دسے تو آ جاندہ ہے. یہ نہ کبھی راستہ بھولتا ہے اور نہ میرا رسول کبھی بہکتا ہے. یہ بہکی باتیں نہیں کرتا. میرا رسول کبھی بھی بہکتا نہیں ہے اور نہ کبھی راستہ بھولتا ہے. میں کہ اللہ دو گلنا پیغمبر کیوں نہیں فرمایا وما ینطق عن الہوا, چونکہ یہ اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں. کمال ہے بھائی, یار کا عمل کرنا اور ہے, یہ اپنی خواہش. وما ینطق عن الہوا, یہ جب بولتے ہیں نا میرے پیغمبر, ان کی خواہش اپنی نہیں ہوتی, ان کی اپنی خواہش ہوتی ہی نہیں. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, یہ بولتا اس وقت ہے جب میری وحی ہو جاتی ہے. گویا بقول زیدی صاحب یہ وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے. سبحان اللہ, وہی ایک ہے دوجی تو ایک ہے دوجی. یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے, اس کی اپنی خواہش ہے ہی کوئی نہیں. یار میں حیران ہوں, جو انسان اکمل اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں, وہ کسی کا ہاتھ اپنی خواہش سے کیسے بولا دے؟ کمال ہے یار, نہیں بولتا. یہ پیغمبر کی اپنی خواہش, شکریہ کہ بلا, یہ پیغمبر کی اپنی خواہش, اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں, اس کی اپنی کوئی خواہش. میرا پیغمبر نہیں بولتا مگر اس کی خواہش سے بولتا ہے. جب بولتا ہے اس کی خواہش سے بولتا ہے, نہ گمراہ ہوتا ہے. صاحبکم وما غوا, ایک گواہ کون کرتا ہے؟ ایک بندے نو راستے تو ادھر ادھر کیوں کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کوئی ہے صحیح طاقت جڑی بندے نو گمراہ بھی کر دی تے راستے تو اگے پیچھے بھی کر دی. وہ میں لب لئیے قرآن حکیم چ, انہیں آپ ایک کام کیتا ہے, میں تو نہیں آکھیا, انہیں آپ آکھے. اے سورہ مبارکہ میرے کو سواد ہے جی. اے جدوں شیطان باقاعدہ لانتی ہویا نا جی, یارہ لانتی تو بڑا پرانا سی, جدوں باقاعدہ دی گل پہ کرنا کہ انہیں باقاعدہ ہویا نا جی. وہ باقاعدہ ہویا اس ویلے جڑے ویلے باقاعدہ اللہ پاک دے مکالمے تو بعد ہویا. وہ جڑے ویلے اے باقاعدہ لانتی ہویا ہے, وہ آیت مجیدہ آ جاندی. اس جان لگے کہ گل کی تھی اے جی آیتہ جان لگے اس گل کی تھی, نکلن لگے کہنے لگا میں نے مولت دے دیو. اے بھی اس لانتی نو پتہ سی کہ اے مولت دے وے تے لب دی, اے نہ دے وے تے نہیں لب دی, کیونکہ قادر مطلق. اے میں نے ہونے مار چھڑے تے مار سکتا ہے, میں نے جام کرے سے کر سکتا ہے. اس جان لگے آکھیا کالا فبی عزتی کا, مجھے تیری عزت کی قسم, مجھے تیری عزت کی قسم. یہ بڑی بڑی گل ہے کسی نے آکھنا, بڑے لوگ ہو تسی صاحب عزت ہو, میں نے تہاڈی عزت کی قسم. یہ شیطان نو پتہ سی کہ یہ قابل قسم ہے, ہائے ہائے اے ذات قابل قسم ہے. آج جننے بندے بیویاں نو آندے نا میں نے تیری قسم ہے, وہ پوڑیاں پاڑیاں سمجھ دیا نہیں ہون گل صحیح کرے, حالانکہ وہ تو انہیں جھوٹ بولنا ہوں. یقین کر وہ جدو آندہ نا مینوں جی تیری قسم, وہ بیچاری سمجھ دی ہے پہ میری چک کیا قسم, حالانکہ وہ پوڑی پاڑی نو پتہ نہیں کہ جدی چکدہ پہ قسم کیا قابل قسم بھی ہے یا نہیں. قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس میں عیب کوئی نہ ہو.
انہوں شیطان نو پتا سی یہ قابل قسم فبی عزت کا مجھے تیری عزت کی قسم میں کہ اللہ تیری عزت دیا قسموں پہ کھاندا ہے کوئی لعنت ہے کو دو چٹاک کمی کر دے ہو کو توڑا دو تھوڑا اللہ فرمایا تو انہوں جانتا نہیں اے صرف تعریفاں کرتا ہے جو میں آنا وہ نہیں کرتا کمال تعریفاں کرتا ہے کالا ربی ہے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے ایدہ قیامت تے بھی ایمان ہے میری ہمیں قسمہ چکتا ہے پھر میں نو رب بھی آندا ہے اے نریاں تعریفاں کرتا ہے میری اطاعت نہیں کرتا میرا خیال ہے بہت اچھی گل ہے نعت پڑھنا بڑی اچھی گل ہے لیکن نعت پڑھنے والوں اطاعت بھی کرو رسول قبلہ نعت ہمیں پڑھنی ہے چاہیے نا اطاعت ضروری ہے یہ اللہ نے کہتا ہے تیری عزت کی قسم ہاں جی اطاعت ہوتی کرنی ہے جڑا کدی گمراہ نہ ہوئے جڑا راستہ نہ پھلے تے بہکی گل بھی زندگی نہ کرے اے بہکی گل بندہ ادوں کرتا ہے جدوں شیطان اتنے وارد ہوتا ہے راہ بندہ ادوں پھلتا ہے جدوں ایک گمراہ کرتا ہے اے قرآن ہے فَبِعِزَّتِ کا کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم فَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا مولت دیوے نا جے مولت دیوے میں سب لوگ اجمعین جمع کا سیگا قبلہ شکریہ جنہوں دی آیت تے نظر ہے زیادہ لطف لے رہے ہیں میں سب لوگوں کو سب کو گمراہ کر دوں گا اللہ کیا بات ہے لب گیا جائے اولا الامر لب گیا جائے میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اللہ سوائے ان کے یہ مطلب ہے شیطان کی نظر میں بھی کوئی ہے جو ایسے سے گمراہ نہیں ہوتا میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اللہ عبادہ کا سوائے ان کے جو تیرے بندے سوائے ان کے جو تیرے بندے ہیں سارے بندے بیٹھے ہیں انسان الحمدللہ صاحب عزت بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ بندے وکیل ہیں کہ سارے وکیل سارے الحمدللہ باعزت انسان بیٹھے ہیں لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے انسان ہیں جو وکیل ہیں یہ مطلب ایک تے خصوصیت ہے کہ سارے انسان بیٹھے ہیں باعزت اگے خصوصیت ہے کہ انہاں باعزت لوگاں وچ کچھ وکیل ہیں بس اے قرآن کہنے لگا اللہ عبادہ کا ان کو چھوڑ کے جو تیرے بندے ہیں منہم المخلصین اور کچھ تیرے بندوں میں بھی خالص بندے ہیں بھائی کیا بات ہے کچھ تو تیرے بندے ہیں کچھ تیرے بندوں میں سے بھی خالص بندے ہیں یہ مطلب کافر ہو کے اتنا باریک تھا اس کے بندوں کو بھی جانتا تھا اس میں سے خالص بندوں کو بھی جانتا تھا جنہیں بندے اندر نبیاں نو علم غیب نہیں ہوندا ایک گل دس بندہ تے جی آئی کوئی نہیں شیطان نو کی تھولا بگیا لے ایک آدم علیہ السلام نے یہ اندھا میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اس کا مطلب ہے اس کو پتا تھا کہ یہ بہت ہو جائیں گے سورہ بنی اسرائیل سے ساکھے میں اس کی ذریت اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں اس کی اولاد کو ہاں باپ کے بدلے اولادوں سے لینا شیطانیت بھی یہی ہے یزیدیت بھی یہی تکلیف باپ دیئے بدلے اولاد کو لے میں اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین سوائے ان کے جو تیرے بندے ہیں اور ان میں سے بھی خالص بندے ہیں یہ مطلب شیطان نو پہلے دن پتا سی کہ میرے کو گمراہ نہیں ہو قبلہ شکریہ ویسے سارے بھی آگ چھڑتا تھے لانتی تے اگے ہی ہو گیا سی جھوٹ بھی بچ جاتا تھے کی سی آگ چھڑتا میں سارے گمراہ کراں گا کوئی نام ہی ہوندے تے آندہ خیر صلاح جھوٹ بولیا لعنت ہی ہونی سی تے اگے ہی ہم ایڈا محتاط ہے ایڈا محتاط ہے اللہ نو پہنے میں سارے لوگاں نو گمراہ کراں گا تیرے بندے بچوں کٹ یہ مطلب ہے شیطان اجمعین کو بھی جانتا ہے مخلصین کو بھی جانتا ہے شیطان اجمعین کو بھی جانتا ہے جو گمراہ کرے گا اور مخلصین کو بھی جانتا ہے ہن خدا واسطے تھوڑی جی دعوت فکر دے رہے ہیں ہن جدے متعلق انہوں پہلے دن دا پتہ بھی اے میرے کو گمراہ نہیں ہونا ایمان نال دسو او دے ال جاندہ ہے اور جدو پتہ ہے سے میرے آنکھیں نہیں لگنا تو وقت کیوں ضائع کرے جاندہ ادھر ہے جاندہ ادھر ہے ادھر جاندہ جی جدھر انہوں شک ہے بھی اگا پیچھا کر جائے گا انہاں دو طبقے نے ایک نے جناب عبادہ کا او دے بندے
ایک نے بچوں خالص بندے. اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسول بھی برابر نہیں بنائے، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. آیا ہے ضرور ہے جی، اول تے آؤندا نہیں، لیکن جڑے او دے نے نا جے کدھر آ گیا تے پھر مینوں پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو جتیاں کھا کے نکلے جی انشاءاللہ. حضرت ابراہیم کو آیا انہاں جتی وکھری ماری ہے. اسماعیل نو آ کے گلا کرن لگا کہ تیرے پیو نو کھورے کی ہو گیا ہے. اسماعیل آ کے بکواس نہ کر، نبی بہکتے نہیں ہے. انہاں وکھری جتی ماری ہے. حضرت حاجرہ کو آیا پیو تو دووے نبی نے، اے تے نبی نہیں نا. حضرت حاجرہ تے نبوت تے فائز نہیں نا. انہوں کہنے لگے وہ لے گئی چھری لے کے کہ تیرے بیٹے نے ذبح نہ کر چھڑے. ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. منو کی بیان ہے؟ ہو سکے بی بی باہر نکل کے بھیگتے صحیح، ہو سکے نبی کی زوجہ کو باہر نکلنے کا مشورہ دے رہے ہو، تم ہی شیطان ہو. جتیاں کھا دی. لو جی اللہ سب نو حج تے لے جائے. جتھے جتھے انہاں ترواں جیاں جتیاں ماریاں نے اوتھے اوتھے جا کے جتیاں دا اشارہ کرنا سنت ہے، بلکہ فرض ہے. حج دے واجبات چھے رمی کرنا کی بس اوتھے ماری نے نفرت کیتی نے. جتھے جتھے نفرت کیتی نے اوتھے اوتھے جا کے بندے رمی کر نفرت کر دے نے، تبرہ کر دے. کی گل چوم دے نے بند نفرت کر دے. اسے نفرت دا نام تبرہ ہے، اسے نفرت دا نام تبرہ ہے. یہ کوئی پتھر چمایا جاندہ ہے تے کسے نو مروایا جاندہ ہے. یہ دا مطلب ہے حج دھیان نال کیتا ہوئے تو اللہ دی سمجھ بھی آ جاندی ہے تبرہ دی. بہت شکریہ قبلہ. اے نکلیا جی اے عبادہ کمن ہو من مخرسین. یہ دا مطلب ہے آوے بھی تے جتیاں کھا کے جاندہ ہے. اے انہاں نو گمراہ اس تجربہ حاصل کر لیا سی پہ چلو جانے ہاں ویکھو کی بند ہے. اوتھو پہیاں نے خالص لوگاں کو لانت لے کے یہ جو پیشاں پڑتے ہیں نا یہ اگوں پھرنا جڑے ابراہیم دی اگوں نسل ٹری ہے نا اونا والا آیا ہی نہیں. کیا بات ہے، غور نہیں فرمایا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ دا مطلب ہے ایک ابراہیم دی آل تے درود ہے، ایک میرے نبی دی آل تے درود ہے، ایک خلیل ہے اور یار ایک حبیب ہے، ایک ابراہیم ہے، ایک مصطفیٰ ہے. پہلا دنیا تے ابراہیم دی آل آئی ہے، درود شروع آل محمد ہوئے ہے. یار دنیا تے پہلے آل ابراہیم آئی ہے کہ تو درود شروع ہوئے ہے. انہوں دا حوالہ دیتا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ تو رحمت اور برکت بھیج ابراہیم اے محمد اور اس کی آل پر جس طرح کہ تو نے جدو درود پڑھیا نا جس طرح تو نے ان پر رحمت بھیجی تھی. شیطان نو بھی پتہ لگ گیا جس طرح ان پر درود ہے اس طرح ان پر درود ہے. جس طرح وہاں سے جوتیاں پڑی تھی اسی طرح یہاں سے جوتیاں پڑیں گی. یہ دا مطلب ہے لب گئے صاحب امر ایسے لوگ جڑے نبی بھی نہیں لیکن شیطان من گیا کہ خالص لوگ نے میری دست رس جو بار نے اگر اطاعت جنہ دی کرنی ہے نبی تے مک جاندے تے درود نبی تے مک جاندے. مہربانی کے بلا درود پیغمبر تے نہیں ختم ہویا تے دا مطلب پیغمبر تو بعد بھی کوئی ہے. اللہم صلی علی محمد بولو جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے آل محمد نبی کوئی نہیں، میں بیانا آل محمد نبی کوئی نہیں، درود ہے. آل محمد رسول کوئی نہیں، رسالت نبوت حضور تے ختم. اے آل تے درود ہے. اولے الامر سمجھن واسطے کافی ہے کہ کوئی ہے جس پر درود ہے. نبی کے علاوہ کوئی ہے جس پر درود ہے.
درود ہوتا اس پر ہے، جب درود پہنچے تو وہ پاک ہو۔ جدو درود دی ڈاگ بھیجیے، وہ شیطان پہلے دن آکھے کہ تیرے بندے کٹ کے جتھوں لب دینے بندے لب لے ہوں، اسی منن واسطے تیار ہاں، لیکن لبڑے ہونے جنہ دے متعلق شیطان آکھے کہ اے لوگ میری دسترس چوں باہر نے تیار جڑے بندے اپنے خطابات چ فرمان کہ لوگوں جب تک میں سیدھا رہا میرے پیچھے رہنا، اور جب مجھ پہ شیطان آ گیا تو بے شک مجھے چھوڑ دینا۔ یہ مطلب ہے ٹوہ ٹائی کرن دی لوڑ ہی گڑی ہے، پہلا ہی اور لب لاؤ جنہ دے اللہ بھی درود پڑھا، جنہ دے ملائکہ بھی درود پڑھا، اور جنہ دے مومنین بھی درود پڑھن دا حکم۔ میرے عزیز دوستو، ایسا خاندان موجود ہے، ایسا خاندان موجود ہے۔ صرف میں صاحب امر واسطے قائد پڑھنا، میرے کو یہ 9 منٹ باقی نے، 2-4 جملے دے وچ میں پڑھ دیں گا مصاحب تری۔ یہ سورہ مبارکہ کلم دی قائد میرا دل کردہ پڑھ دیں تے او دیتے لمبی بحث نہ کر۔ اے قرآن ہے، سورہ مبارکہ کلم ہے، خالق کائنات نے آواز دیتی، میرے حبیب فلا تطع المکذبین، ان بندوں سے کہہ دے کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کر، کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کریں۔ یہ مطلب جہاں جھوٹ بولے نا وہ دی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ مطلب ہے جھوٹا ہوتا نا جی وہ کچھ اور ہو سکتا ہے بھائی، کیا بات ہے، اول الامر نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب اول الامر ہوئے جڑا سچا، جڑا سچا۔ ہوں کیڑا بندہ آکھے جی میں جھوٹا، سارے ہی سچے، جے سچے وکھرے ہو جانتے عدالتاں کتنے جان؟ یہ تو لبنے پہندے نے 10-10 سال سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے۔ ایک کوئی میں گل دساں، اول الامر دی نشانی ہے وہ سچا ہوندا ہے، تے سچے میں قرآن چو لب دینا، تے اونج کسے نو کھجل ہون دی عادت ہوئے تو میں ککھ بھی نہیں کر سکتا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی۔ یہاں میدان میں آگے کھڑے ہو جاؤ، کاذبین پہ لعنت آئے گی، صادقین کو لے کے آئے۔ وہ جڑے نبی سچے کھڑے نے، ایک گل دساں، سارا مدینہ سچیاں دا پرے ہے جی۔ وہ جس معیار دی صداقت اللہ نو چاہی دی سی نا، انہاں وچ اللہ نے کچھڑ والا بھی پیچھا نہیں رہن دے۔ ایدوں ایسی پنجابی میں نہیں ہو، کچھڑ نو آدھے نے جنہوں ایتھے چکے آوے قبل، جنہاں ایتھے والا سی ایتھے رکھے، ایتھوں والا ایتھے رکھے۔ اے قرآن حکیم ہے، پوری دنیا نے اجے تک تے یہی لکھے نے۔ سعودی عرب جڑا آخری قرآن آیا وہ بھی یہی لکھے۔ جدو سعودی عرب ہوندے نا حاجی تو قرآن پاک تحفہ دین تو میں لے کے لیندا میں ضرور ہاں، پچھلا تے چھڑنا کوئی نواں نہیں لین، صرف آیت مبالہ کٹ کے وینا کہ اجے وہی نے نا پانچ، انہاں دا کی پتہ ہے اگلے سال جی بدل چھڑن، اجے وہی نہیں، لیکن لکھ دے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ مطلب ہے 4 رضی اللہ سن، 1 صلی اللہ سن، نبی پاک صلی اللہ نے تے نال 4 رضی اللہ۔ وہ 4 لئے تو بندے گھبراندے نے شیعہ بچے کئی باری کہ یار رضی اللہ لکھ چھڑے، اوہ شکر کرو نا جی نہیں بدل چھڑے، رضی اللہ لکھن دے آدھے، انہوں نے کی پہ بگڑتے رضی اللہ بھی لکھ لو، ہے تے ہوئی نے نا بھائی، رضی اللہ بھی ہوں گے تے ہوئی۔ ایک بندے میں میرا دوست سی، اہل حدیث عالم دین سی، تے وہ میرا دوست سی بیٹھا گپا شپا مار، میں کہ یار گل تے حضرت کون گئے نے؟ انہوں نے کہ حضرت علی گئے نے تے حضرت فاطمہ گئے نے تے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، ترمان چمن رضی اللہ عنہ آکھیا میں گل تے دس کی میں تو اپنا بندہ ہے لڑی نہ ہو سکے، گل تے دس میں کہا مدینے چ جدن مبالہ ہویا ہے 4 ہی رضی اللہ سن سارے مدینے چ نے، بہت رضی اللہ سن، سارا مدینہ رضی اللہ مردہ تے عورتاں نال بھریا سی۔ میں کہا پھر پورے زمانے چ بھج لو جنہوں بھجیا جاندا سے، اے 4 رضی اللہ بھی ہو گئے تے جوڑ انہاں دا پھر بھی کوئی۔ پیغمبر نے باہر نکل کے کہا یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ یہ مطلب ہے کہ اس معیار کی صداقت دے نبی لے کے گئے نے، لکھے قسم کے لیے گئے تھے، انہاں جا کے سو دیتی ہے کہ وہ ایک
وہ دا کوئی بیٹا نہیں اور لم یلد ولم یولد اینا ہی مبالغہ جی انہاں سو دے کے آئے نے حد موگی انہاں دی سو دی تھانے بندے جاندے نے وہ اندرے آج جڑی گل پہ کر دیو اے دے میں سو دینا باقی میں ساری زندگی دی سو نہیں دے جیڑی گل چ پھڑیا جے دی میں سو دینا ساری زندگی دی میں سو نہیں دینا پر اے کام نہیں کیتا قرآن تے میرا ہاتھ تھی اے 500 دے آئے نے جدوں دا ہے ادوں دا ایک کے کمال ہے تے جدوں تک رہے گا وحدہ ہے لم یلد سی لم یلد ہے لم یلد و لم یولد رہے گا اے دا مطلب ہے جدوں دا ہے ادوں دا ایک کے تے جدوں تک روے گا ایک روے گا اے دا مطلب ہے طے ہو گیا او دی وحدانیت نال مشروط ہو گئی یہ گل کہ جدوں دا وہ ایک ہے ادوں دے سچے نے جدوں تک ایک رہے گا اے سچے رہے